السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر۔ سوال ہے پاکستان کا، اور اس وقت ایک بہت بڑا سوال اٹھا ہوا ہے کہ پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے خاص طور پر وہ مسلمان جو کسی نہ کسی وجہ سے انڈیا میں گئے، ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ انڈیا کے شہری جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ متنازع شہریت کا بل وہاں منظور ہوا، اور آپ تمام مذاہب کو، خاص طور پر ہندو مذہب کے لوگوں کو جو ہے وہ آن بورڈ لے رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کو نہیں لے رہے۔ ان مسلمانوں کا کیا قصور ہے کہ جو وہاں پر پیدا ہوئے، جن کی ایک دوسری نسل جو ہے وہاں پہ پروان چڑھی ہے، اور ایک ہنگامہ برپا ہے۔ آپ نے انڈیا نے اس وقت انتہا پسند ہونے کا جو ثبوت ہے وہ واضح طور پہ جو وہ پیش کر دیا ہے۔ دوسرا جو امپورٹنٹ سبجیکٹ اس ویک کا رہا، اس میں کوالالمپور کانفرنس شامل ہے، اور اس میں پاکستان جو ہے وہ واضح طور پہ مسنگ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور اس میں جو مہاتیر محمد ہیں ان کے خاص طور پہ بیان جو ہے اس پر تنقید جو ہے انڈین گورنمنٹ نے بھی کی ہے، جو وہاں پہ وہ انڈیا کے حوالے سے کر رہے ہیں، اور دوسرا پاکستان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے کہ جناب سعودیہ نے پریشر میں لیا، اس پر جو ہے گو کہ آفیشیل طور پہ جو ہے کہا گیا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن بات یہی سامنے آ رہی ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ اور دوسرا مشرف صاحب کے لیے آج ہم نے دیکھا پرویز مشرف صاحب کے حق میں بہت سارے مظاہرے ہوئے۔ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی میں جو ہے وہ ایک جلسہ بھی کیا لیاقت آباد میں، اور اس کے علاوہ پاکستان بھر میں مظاہرے ہوئے۔ لوگ جو ہیں وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو تضحیک آمیز الفاظ استعمال کیے گئے پیراگراف 66 میں، وہ کسی طرح بھی جو ہے قابل قبول نہیں ہے، اور اس میں اور یہ بات جو حکومت بھی کہہ رہی ہے۔ ہم پینل کا تعارف کراؤں گا، ہمارے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، اور کراچی میں خاص طور پہ ہم ویلکم کہتے ہیں شوکت بسرا صاحب آپ کو۔ تھینک یو رضوان بھائی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وائس ایڈمرل عارف اللہ حسینی صاحب، ریٹائرڈ دفاعی تجزیہ کار ہیں، سر آپ کو بھی ہم ویلکم کہتے ہیں، اور چند لمحوں میں ایک اور گیسٹ ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے تو شوکت بسرا صاحب، کراچی کا موسم ذرا آپ کو بہتر لگ رہا ہے جناب؟ بہت بہتر۔ میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی جہاز والے نے، 26 ٹیمپریچر ہے، ٹھیک ہے۔ جب لاہور سے ہم نکلے تو 4-5 ٹیمپریچر تھا، بہت اچھا موسم، ٹھیک ہے۔ اور اس وقت لاہور میں اور خاص طور پر پنجاب میں تو دھند ہی دھند ہے، اور بائی روڈ ٹریولنگ جو ہے وہ مشکل ہو گئی ہے، بالکل۔ اچھا سر، اب یہ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ اپنے بہت سارے ایشوز میں الجھے ہوئے تھے، تو جس طرح اظہار یکجہتی پاکستانی عوام کو کرنا چاہیے تھا انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر 24-25 ہلاکتیں ہو گئی ہیں، کچھ شہروں میں کرفیو لگ گیا ہے، ایک جو ہے وہ کشمیر میں تو آلریڈی ایک کرفیو لگا ہوا تھا، اب وہ اس کشمیر کی صورتحال جو ہے وہ پورے انڈیا کے اندر جو ہے محسوس ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بہت دیر سے، ذرا میڈیا بھی شاید بہت دیر سے اب بات کر رہا ہے اس پر، پاکستان کے مسلمانوں کو زبردست انداز میں اظہار یکجہتی دکھانا چاہیے تھا وہاں کے مسلم کے ساتھ؟ رضوان بھائی، پہلی کہ بھارت اور خاص طور پہ جو مودی ہے، بلکہ اس کو میں موزی کہتا ہوں، جو دنیا کا اس وقت سب سے بڑا دہشت گرد ہے، جی، اس کی جتنی سیاست ہے وہ مسلمان دشمنی اور اسلام دشمنی پہ ساری ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جب یہ گجرات سے نکلا، وہاں پر جس طرح خون کی ندیاں بہائی گئیں، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، اور پھر وہ جو RSS کا نظریہ ہے وہ تو سارے کا سارا ہندو پرتوا کا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انڈین قوم ہے، خاص طور پہ ہندو کمیونٹی، اس نے انتہا پسندی کو پسند کیا۔ جبھی تو میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ابھی ہمارے 2018 میں جنرل الیکشن ہوئے، اس میں وہ PTI، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون اور حافظ سعید، ان چاروں کے کھانے دکھاتے رہے وہاں کے چینل، اور حافظ سعید کا کھانا جو آخر تک زیرو رہا۔ یعنی جسے آپ جو ہے ہمارے پاکستان میں انتہا پسند کہتے ہیں، اسے تو پاکستان میں کسی نے ووٹ نہیں دیا، لیکن ہم جس کو انتہا پسند کہتے ہیں آپ کے ملک میں، اس کو آپ نے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ وزیر اعظم بنا دیا۔ 100% آپ کہہ رہے ہیں، اب ڈیفینیشن ان کی اپنی ہے جی۔ اور دوسری بات آپ یہ دیکھیں کہ جب اب بازی میں نہیں جاتے، ریسنٹ الیکشن تھا، انہوں نے پاکستان دشمنی کا ہوا کھڑا کر کے، جی یہاں پر دہشت گرد رہتے ہیں، پلوامہ والا اٹیک اس سے پہلے ہوا، جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے، سو اس کی ساری کی ساری سیاست اس پہ بیس کرتی ہے۔ لیکن اور ابھی ایک نیا ڈرامہ کہ وہاں پہ ڈائیورژن ہو، اور LOC پہ انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ اچھا، وہاں کی جو مسلمان ہیں، کیونکہ ہمارے بھی بہت دوست ہیں اور دنیا کے مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز میں ملتے ہیں، بہت مشکل کے اندر ہیں، انہیں بار بار اپنی حب الوطنی کا ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے۔ میں نے پروگرامس اٹینڈ کیے ہیں ورلڈ کے اندر کہ جہاں پہ جو ہندو کمیونٹی کے جو ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں وہ سچائی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن مسلمان سچ نہیں بول پاتے کیونکہ انہیں واپس جانا ہے، انہیں رہنا ہے وہاں پہ۔ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات زبان زدام ہو رہی ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو بات کہی تھی، آج اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ بات سچ ثابت ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب انڈیا کے ٹوٹنے کا وقت ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سوائے اس وقت ہندو کمیونٹی کے تمام جو منارٹیز ہیں وہ تمام سڑکوں پر ہیں، ایون ہندو بھی سڑکوں پر ہیں، اور وہ پنجابی جی کہتے ہیں ات خدا دا ویر ہوندا ہے۔ انشاءاللہ
اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ بھی جب دیکھتا ہے کہ اس انداز میں ظلم ہو رہا ہے, آج دیکھیں نا کشمیر میں 150 دن ہو گئے ہیں, ہماری ماں اور بہنوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, پتہ نہیں وہ زندہ بھی ہیں یا مردہ ہیں, کس حالت میں ہیں. سو ابھی انڈیا کے اندر جو موومنٹ ابھری ہے, آپ نے کہا کہ ہماری حکومت, دیکھیں اس کے اوپر ہماری حکومت, کل پرائم منسٹر صاحب کا ویسے سٹیٹمنٹ بڑا کلیئر آ گیا ہے کہ جب بھی انڈیا کی اندرونی معاملات ہوتے ہیں وہ ڈائیورٹ کرتا ہے پاکستان کی طرف. مسلسل ٹویٹ کر رہے ہیں, جب یہ متنازع شہریت کا بل بھی پاس ہوا اس پر بھی پرائم منسٹر نے جو ہے میرا ہمیں میں بتاتا ہوں ہماری لائن بھی یہ ہونی چاہیے کہ میں ان کے اندرونی معاملات پہ, اس لیے وہ یہ کہیں گے کہ پاکستان شاید یہاں پہ مداخلت کر رہا ہے, پاکستان اٹھا رہا ہے, لیکن انہیں واضح پیغام دے دیا گیا ہے اگر آپ نے کوئی ایڈونچر دوبارہ کرنے کی کوشش کی جیسے آپ نے پلوامہ والا کیا تھا تو آپ کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. تو اس لیے اب جو موومنٹ وہاں سے اٹھی ہے, اب انڈیا کے میری نظر میں, باقی ابھی بیٹھے ہیں وائس ایڈمرل صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب انڈیا کے ٹوٹنے کا وقت ہے. انڈیا کے اندر جو ہندو پروت اور دیکھتے ہیں نا کس طرح ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ فوٹیج جس کے اوپر وہ بچیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں, لڑکوں کو مارا جا رہا ہے, اس وقت تو پورا انڈیا سڑکوں پر ہے. سو انشاءاللہ اس میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہو رہی ہے. ہمیں اپنے فوکس رکھنا چاہیے ایل او سی کے اوپر, یا جس طرح یہ کوئی نہ کوئی ڈیزائن کریں گے, دنیا کو کنوے کر دیا گیا ہے, ایمبیسڈرز کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے کہ انڈیا کو دوبارہ ایڈونچر کرنے. عارف اللہ حسینی صاحب, ایک تو خالصتان کی تحریک وہاں پہ چل رہی ہے, اور اس وقت اوور آل ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا کے اندر جو سکھ کمیونٹی ہے وہاں پر احتجاج کرتی ہے. کشمیر کا بھی ایک متنازع مسئلہ چل رہا ہے اور وہ بھی وہاں پہ احتجاج ہو رہا ہے. یعنی آپ جو دعویٰ کرتے تھے سیکولر کنٹری کا, وہ سارا جو ہے خاک میں مل گیا, اور خود آپ نے ملایا, آپ نے اپنی پارلیمنٹ سے اکثریت کا ووٹ دے کر جو ہے اس متنازع بل کو پاس کر کے خود ثابت کیا کہ بھائی یہ ایک ہندو راج جو ہے آپ وہ چاہتے ہیں اور آپ کو برداشت نہیں ہے باقی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں. جی بالکل, ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت واضح ہے کہ ہندوستان جو اپنے کانسٹیٹیوشن ہے اس کو انہوں نے بالکل بالائے طاق رکھ دیا ہے, اور سیکولرزم ہیز فیلڈ, انڈین سیکولرزم. اور اب جو ہے وہاں پر آپ دیکھیں گے جو کچھ ہوگا وہ تو خیر وقت لگے گا, اور ظاہری بات ہے کافی, اور ہو سکتا ہے کہ ریورسل بھی ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سیکولرزم جو ہے واپس آ جائے انڈیا میں. مگر یہ کہ جو موجودہ حالات ہیں اس سے لیکن لیڈرشپ کی نیت پتہ چل گئی ہے. یہ نیت جو ہے نا, یہ نیت جو ہے یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو بھانپ لیا تھا 1935 میں. نہیں اب تو واضح طور پہ مثلا کھل کے سامنے آ گئے. پہلے تو یہ تھا کہ وہ پیٹ پہ چھرا مارتے تھے, لیکن اب تو کھل کے باقاعدہ طور پہ ووٹ پاس کر کے ثابت. وہ لوگ جو پاکستان کے مخالف تھے ان کو جو ہے یہ جواب مل گیا ہے کہ پاکستان کی مخالفت درست نہیں تھی. مگر یہ تو ایک ہسٹری کی بات ہے, فیوچر کیا ہے یہ ہمیں سوچنا چاہیے. دیکھیں انڈیا اگر ڈی اسٹیبلائز ہوتا ہے اور انڈیا میں بدامنی ہوتی ہے تو اس کا فال آؤٹ ہوتا ہے, اور وہ فال آؤٹ جو ہے خطے کو ڈی اسٹیبلائز کرتا ہے. تو جہاں کہیں پہ بھی انٹرنل وارز ہوئی ہیں, انٹرنل اسٹرائیوز ہوئی ہیں, تو وہ انٹرنل اسٹرائیو وہ محدود نہیں رہتی, اور انڈیا اس خطے کا بڑا ملک ہے. تو ہمیں جو ہے, اور دوسرا یہ کہ ہمارا ایک مورل آبجیکٹیفیکیشن بھی ہے, اور ہمارا ریجنل پلیئر کے طور پہ اور ریجنل نیبر کے طور پہ ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم وہاں پہ جو مظلوم ہیں اور وہاں جو ایٹراسٹیز ہو رہی ہیں, جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. دیکھیں جو یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے وہ ہیومن رائٹس کو پروموٹ کرنے کے لیے بنا, وہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے بنا. تو ہمیں باضابطہ طور پہ ہم دیکھیں. اچھا اس میں ایک بات فرمائیں سر, خاص طور پہ بنگال کی بات کر لیتے ہیں. اب 71 کے اندر یا 70 کے اندر جو لوگ وہاں سے مائیگریٹ کر کے مغربی پاکستان سے مشرقی پاکستان سے اس طرف گئے, انڈیا کے اندر داخل ہوئے اور وہ واپس نہیں گئے, تو اس پر بھی وہاں پر بہت سے وہاں کے سینئر جرنلسٹ جو ہے اس وقت تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی یہ مسلمانوں کو واپس چلا جانا چاہیے تھا. جب ان کا بقول ان کے کہ ان کا ملک بنگلہ دیش بن گیا ہے تو واپس جاتے, وہ وہاں کیوں رک گئے؟ دیکھیں ان مسلمانوں کا اپنا کلیم کیا ہے. دیکھیں ان مسلمانوں کا بھی ایک اپنا کلیم ہے, اور ان کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ کلکتہ جو ہے, جو اب اس کا نام کولکتہ ہے, وہ بنگال کا شہر تھا اور اس میں کافی مسلم میجورٹی تھی. اور جب بنگالی لوگ جو پاکستان کے حامی ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ بنگالی مسلمان بڑا پسا ہوا تھا, اور بنگالی مسلمان کو وہاں کی جو ہندو میجورٹی تھی وہ بہت تذلیل کرتی تھی, بہت اپریس کرتی تھی. چنانچہ وہ جو ہے مائیگریٹ ہو کے یعنی جو جسے ہم ایسٹ پاکستان کہتے ہیں وہ ایسٹ پاکستان چلے گئے یا ایسٹ بنگال میں چلے گئے.
تو چنانچہ یہ تو دیکھیں نا جو پاپولیشن کی شفٹ ہے بنگال کے اندر وہ تو ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے. یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ کون اوریجنلی جو ہے وہ یعنی ایسٹرن بنگال میں تھا یا کون ویسٹرن بنگال میں تھا. وہاں تو سوچ جو ہے وہ بنگالی نیشنلزم کی ہے, ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہی چیز جاری رہی تو میرے خیال میں بنگال میں یعنی جو وہاں پر میں بھی 2-3 دفعہ بنگلہ دیش گیا تو وہاں پر تو گریٹر بنگال کی آج بھی بات ہوتی ہے. جی وہ بات ہمیں جو ہے بنگال میں جو ہے لائن کھینچ دی گئی تھی تو ہمیں اب جو ہے نا اس طرف نہیں رہنا, ہمیں پورا گریٹر بنگال جو ہے چاہیے. جی کیونکہ بنگلہ دیش جو بنا وہ بنگالی نیشنلزم پہ بنا اور ایک بڑا حصہ بنگال کا جو ہے ہندوستان میں. نیشنلزم بھی اتنا, شوکت بسرا صاحب میں سرپرائز کہ دکانوں کے باہر جو بورڈ لگے ہوئے ہیں, ابھی 2 سال پہلے میں گیا کافی شہروں میں گھوما, ان پہ جو ٹیلی فون نمبر ہوتا ہے نا وہ تو بنگلہ زبان میں لکھا ہوا ہے. گاڑیوں کا نمبر ایک انگریزی میں ہوتا ہے, اب جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, اور ایک نمبرز ہوتے ہیں, تو وہ نمبر بھی بنگلہ میں لکھے ہوئے. مثلا اس حد تک جو ہے نیشنل لینگویج. ایک بات میں اور بات کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھیں, تقریباً کوئی 1.5 ارب کے قریب یا 1.25 ارب کے قریب آبادی کا ملک ہے جس میں 1 ارب تو ٹوٹل ہندو ہے. اور یہ مودی جو دہشت گرد ہے جو اس وقت ہندو پردوا کی نمائش کر رہا ہے اور اس کے ایجنڈے کو RS کو آگے لگے بڑھ رہا ہے, ان کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنی کانسٹیچوئنسی کو مضبوط کروں. میں کہوں جی ہمیں تو نفرت ہے مسلمانوں سے, میں تو ہندوؤں کا پجاری ہوں. سو یہ چیز, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ امریکہ یا وہ UNO جو منافقت کے رول پلے کرتے ہیں یا ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, آج وہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں. بالکل امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں. اور اس میں جو ایکٹیوسٹ انڈیا کے اندر ہیں, ایکٹیوسٹ وہاں پہ موجود ہیں, وہاں سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگ موجود ہیں, وہ سوال اٹھا رہے ہیں بہت بڑا, اور اس سے ایک اویئرنیس کی اب ایک بالکل ایک ریئیکشن بھی آ رہا ہے. ناظرین دوسری جانب بریک کی طرف بڑھنا ہے, لیکن میں بریک کے بعد جو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے مولانا فضل الرحمان کی دھرنے کی بات ہو, چیف آف آرمی صاحب کی ایکسٹینشن کی بات ہو, پرویز مشرف صاحب کی جو سزا ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات ہو, یا تہذیب آمیز جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں, اور اس پر ICPR کا جو بیان ہے کہ ایک سازش جو ہے وہ پاکستان کے خلاف موجود ہے. یہ سازش کیا ہے, کیوں پاکستانی فوج کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اس پر ذرا کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. سوال ہے پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا, اور ہم بات کر رہے تھے انڈیا میں متنازع شہریت کے بل کے حوالے سے, اور ایک احتجاج بھرپور انداز میں انڈیا کی عوام نے جو ہے خود وہاں سے آگے بڑھا ہے. مسلمان تو احتجاج کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی تھوڑی بہت بھی انسانیت رکھتا ہے, سوجھ بوجھ رکھتا ہے, وہ اس احتجاج میں وہاں پہ شامل ہے. لیکن ایک بہت ہی بروٹل ٹائپ کا جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزاج وہاں کی گورنمنٹ رکھ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ 24-25 وہاں پہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. شوکت بسرا صاحب یہ فرمائیں کہ یہ ایک خطے کی اگر بات کی جائے, خطہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ ہم بھی ایک طرح سے جو اکانومی کے مسائل ہیں ہمارے, جو فورن محاذ پہ بھی کوالالمپور جو کانفرنس ہے اس پہ بھی میں تھوڑا سا آؤں گا تھوڑی دیر میں, ایک بہت ٹف ٹائم چل رہا ہے گورنمنٹ کے لیے بھی جو ہے پچھلے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنج ہے وہ افواج پاکستان کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے ایک سازش کی جو بات کی جا رہی ہے ICPR کی جانب سے, تو ہم نے دیکھا کہ ہم بات عراق کی کریں یا شام کی, لیبیا, یمن, کسی حد تک ہم مصر کی بات کرتے ہیں, تونسیا, مثلا یہ سارے ملکوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں, تو کوشش کی گئی کچھ طاقتوں کی جانب سے, وہ بھی آپ کو معلوم ہے کون سی طاقتیں ہیں, کہ عوام کو فوج کے سامنے لا کے کھڑا کیا جائے. یہاں پر بھی کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری فوج جو کہ ہمارا قابل فخر سرمایہ ہے, سب سے پہلے پاکستان ہے, سب سے پہلے پاکستانی فوج ہے, جس کے بل بوتے پہ, جس کے دم پر, جس کی موجودگی کی وجہ سے ہم یہاں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, ہمارے وہ سرحدوں پہ موجود ہیں, تو ہمارے ملک کے شہری جو ہیں وہ آزادی سے سانس لے رہے ہیں. لیکن یہ گھناؤنی سازش ہو رہی ہے جس پر خود ICPR نے نشاندہی. رضوان بھائی آپ نے بہت امپورٹنٹ ایشو کو ٹچ کیا. آپ نے جو ابھی میں سمجھوں دریا کوزے میں بند کر دیا, جن ممالک کا آپ نے نام لیا ہے, آج وہاں پہ کیوں تباہی و بربادی ہے. آج وہاں پہ تمام کے تمام کنٹریز اس وقت ان کی حالتیں جا کے دیکھے کوئی تو ترس آتا ہے. یہ وہی ممالک ہیں جو کبھی رول کرتے تھے. اس کی مین ریزن کیا, وہاں سب سے پہلے سازش یہ کی گئی کہ ان کے افواج کو ٹارگٹ کیا گیا, عوام کو افواج کو آپس میں لڑایا گیا. اور آج پاکستان, بلکہ میں سمجھتا ہوں مسلمانوں کی بدقسمتی یہ ہے جو مسلم امہ کے اندر اتحاد نہیں ہے, جو یگانگت نہیں ہے, جو یکجہتی نہیں ہے, جو ہم اکٹھے نہیں ہیں, جو ہم بکھرے ہوئے ہیں, اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اس لیے آج پاکستان کو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہمیشہ سے, چونکہ ہم ایک ایٹمک کنٹری ہیں, نیوکلیئر کنٹری ہیں,
ہمارے دشمنوں کی ہم پہ نظر ہے اور وہ بہت پہلے سازشیں کر چکے. آپ بلوچستان دیکھ لیجئے, آپ کراچی میں جو کچھ ہوا سارے اسی کے تانے بانے ہیں. اچھا آپ جو ہے نا ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, بڑے عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ورکر کے طور پہ گراس روٹ لیول پہ آپ نے کام کیا ہے. اس چیز کو فوج کے حوالے سے جب بات آتی ہے نا, اس کو جمہوریت سے ملا دیا جاتا ہے فوراً کہ بھائی یہ دیکھیں جناب ڈکٹیٹرشپ آ رہی تھی ملک کے اندر, یہ قبضہ ہو رہا تھا فوج اپنا ملک کے اوپر, تو جبھی جو ہے جناب یہ بڑا اچھا ہو گیا, یہ جو مثلا ڈی مورلائز کیا گیا فوج کو. یعنی اللہ کے بندو, جمہوریت مثلا اس وقت کوئی تنازع نہیں ہے حکومت میں اور فوج کے درمیان, جو ہے اس وقت بہترین ریلیشن شپ قائم ہے, کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے, لیکن پھر بھی لوگ باز نہیں آ رہے, ہمارے ہی لوگ بولنے سے باز نہیں آ رہے. وہی میر جعفر اور میر صادق ملکوں کے اندر پیدا ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ دشمن اور پاکستان کے درمیان اگر کوئی حائل ہے تو افواج پاکستان ہے. آپ دیکھیے کہ جو آپریشن ہوا, آپریشن ضرب العضب دیکھ لیجئے, وہ دیکھیے کہاں جتنی دہشت گردی ہو رہی تھی رضوان بھائی, کتنی دلیری کے ساتھ فرنٹ فٹ پہ جا کے اس کو ختم کیا گیا. وہ سازش ناکام ہوئی. انڈیا تو ظاہر ہے اپنے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, اور بھی ممالک ہیں, آپ اسرائیل کا نام لے لیں, آپ افغانستان کا بارڈر استعمال ہوتا ہے ہمارے خلاف. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی افواج پاکستان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے پوری قوم کو. ہاں ٹھیک ہے, ایک آئین موجود ہے, جو انڈیویجول کسی نے کام کیا ہے, یہاں پہ تو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا ادارے کو, ادارے کا نام لے کے باتیں کی جا رہی تھیں. ابھی آپ کے تیسرے دوست آنے ہیں, دیکھیں ابھی تمام اداروں کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے. چیف جسٹس صاحب چلے گئے, بہت اچھا کام کیا, لیکن ان کا کام نہیں تھا چیف آف آرمی سٹاف کی ایکسٹینشن کو ڈسکس کرنا. قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہے, اس کی تشریح وہ کر سکتے ہیں. اگر وہ اس کو ٹیک اپ کر لیں گے تو آپ بتائیے کس ایجنڈے پہ کام ہو رہا ہے. سو یہاں لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوال جو اندرونی سازشوں کو آ جاتا ہے, جس کی طرح نشاندہی کی گئی, تو اس کا مطلب اگر یہ کہیں کوئی سازش ہے تو اس کا مطلب ہمارے اپنے لوگ اعلیٰ کار بن رہے ہیں ان سازشوں کے. مثلا دیکھیں ایسی بات نہیں ہے, اتنے بڑے ادارے ہمارے موجود ہیں, جوڈیشری کا ادارہ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ہم کسی کو بھی غدار یا کسی کو بھی غیر محب وطن جو نہیں کہہ سکتے. یہ کچھ لوگ میرٹ کے لیے بھی تو کام کر رہے ہیں. رضوان بھائی میں ایک ایشو جو آج کل بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے سی پیک. ٹھیک ہے, سی پیک کے خلاف سازش, آپ کے افواج کے خلاف سازش, پاکستان کے خلاف سازش. ہم سب لوگوں کو دیکھیں, جماعتیں ان کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے, اپنی اپنی سوچ ہے, اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے, آپ کریں کام. لیکن جہاں پہ اب پاکستان کا ایشو آ جائے, کلیکٹیو معاملات آ جائے, کشمیر کا معاملہ ہے, پاکستان کے دفاع کا معاملہ ہے, سیکیورٹی کا معاملہ ہے, اکانومی کا معاملہ ہے, وہاں پہ ہمیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ایک ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ افواج پاکستان کے خلاف کوئی سازش پاکستان کے عوام کامیاب نہیں ہونے دیں گے. ابھی آپ دیکھ لیجئے فیصلہ آیا تھا, آپ نے ایک, اس میں بھی کیا ہوا کہ آپ اگر ایک بہت ہی اہم موقع کو ضائع کر دیا گیا, لیکن جب یہ کہا گیا کہ آپ اس کی لاش کو لٹکا دو, 3 دن لٹکتی رہے ڈی چوک پر, کیا ہوا, عوام نے فوری ریئیکٹ کیا کہ آپ کس طرح کے فیصلے دے رہے ہیں, کس طرح کی سوچ ہو رہی ہے. سو میرا خیال کہتا ہے کہ ہمیں اپنی افواج پاکستان کے پیچھے پوری قوم کھڑی ہے. ٹھیک ہے, اچھا اس میں عارف اللہ حسینی صاحب, بات یہ ہے کہ جو میں عوام اور فوج کے درمیان, یا جو میں نے مثالیں دی چند ملکوں کی, یا جو پاکستان جس جگہ پہ واقع ہے اور اس میں جو پاکستان کی جو نیبر کنٹریز ہیں, جو سی پیک کا بھی انہوں نے ریفرنس دیا, بالکل صحیح دیا. تو آپ ذرا یہ فرمائیں کہ یہ جو محاذ آرائی ہے, یہ جو چیزیں ہیں, یہ جو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اندر سے آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہیں, یا یہ باہر سے آپ کو زیادہ محسوس ہو رہی ہیں کہ جس طرح نشاندہی ہو رہی ہے ان سازشوں کی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اور فوج جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہیں, ایک ہیں وہ, اور الحمدللہ یہی ہماری اسٹرینتھ ہے. مگر بہت ساری ایسی چیزوں کو شوکیس کیا جاتا ہے کہ جس سے یہ جو ہے نا, مثال کے طور پر مولانا فضل الرحمان کو پہلے میڈیا پہ نہیں دکھایا جا رہا تھا, پھر جب دکھایا گیا ان کی تقریروں میں بڑے واضح طور پر انہوں نے بات کی جو کبھی تاریخ میں نہیں کہی گئی, کیونکہ اب یہ آن ایئر جا چکی ہے تو میں بھی کہہ دیتا ہوں, ورنہ ہم نے بھی کبھی نہیں کہی, کہ بھائی کیا کہتے ہیں نئے الیکشن کروائے جائیں اور اگلے الیکشن میں کوئی فوج کا عمل دخل نہ ہو. یعنی پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب شفاف الیکشن کرنے ہوتے تھے تو فوج کو لایا جاتا تھا, اب یہ کہ جناب یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم بنا دیا انہوں نے تو اس لیے فوج کو مطلب ٹارگٹ کیا گیا. اسی طرح سے ایکسٹینشن کی بات ہوئی, ایکسٹینشن کے اندر بھی دوبارہ جو ہے وہ ایک ٹارگیٹڈ کا معاملہ تھا. اسی طرح پرویز مشرف کا ایمرجنسی اتنی کوئی آفت نہیں مچی ہوئی تھی کہ جناب یہ فیصلہ دینا ہی تھا ابھی فوری طور پہ, اس کے اندر بھی ٹارگٹ فوج ہے. میں ایک فکر کہتا ہوں سر, جہاں پہ مولانا فضل الرحمان کا بیٹا جیتا وہاں تو فوج نے الیکشن صاف کروا دیے, سندھ میں اپوزیشن جیت گئی, الیکشن صاف ہو گئے,
جہاں جہاں پہ اپوزیشن جت گئی وہاں پہ فوج نے کچھ نہیں ہرانے کے بردار داغ. دیکھیں یہ بڑی نیگیٹو بات سر یہ اس پلس مائنس کی نہیں ہے, بات ہے ان جملوں کا آ جانا. بالکل صحیح بات. فضل الرحمان بھی کوئی مقصد وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں, ہمارے پرانے سیاستدان ہیں, نہیں مقصد جو بھی ہے مقصد ہماری ایک سیاست کا حصہ ہے طویل عرصے سے, مین اسٹریم لیڈر ہیں. مقصد ایک بیان آنا, مقصد ایک ٹارگٹ کرنا فوج کو کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور آنر جانا. دیکھیں کسی بیان پہ اگر آپ ریئیکٹ کرتے ہیں نا تو آپ اس بیان کو امپورٹنس دے رہے ہیں, ورنہ تو بیان تو بہت آتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بدقسمتی سے ہماری جو غلطی ہو رہی ہے یہاں پر کہ ہم فضول گفتگوؤں میں اور ایسی لایانی باتوں کے اوپر ہم بہت وقت ضائع کر رہے ہیں, اور ہمارے میڈیا جو ہے وہ سنسنی کو, میں میڈیا سے شکایت کروں گا بیکاز اس میں قصور جو ہے, قصوروار سب سے بڑا میڈیا ہے. سر میڈیا خود تو جنریٹ نہیں کر رہا نا, کوئی خبر آ رہی ہے تو میڈیا اس کو بیان کر رہا ہے, اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ اثر کے نیچے تک نہیں جاتا؟ ایک چوک پر, ایک چائے کے ہوٹل پر, ایک ڈرائیوروں کی بیٹھک میں, یونیورسٹی کے کیفے میں, ہر جگہ یہی جا رہا ہوتا ہے. مجھے کہنے دیں نا, آپ ہی کہتے رہیں گے تو پھر میں کیا کہوں گا. دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی بات آتی ہے, بہت سارے لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں, میڈیا جس کو اٹھائے گا جس چیز کو تو وہ چائے خانے میں بھی ڈسکس ہوگی, جو شہ سرخی لگے گی وہی پروموٹ ہوگی. سو بیسیکلی میڈیا کو تھوڑی سی لگام کی ضرورت ہے. جب میڈیا لگام کی ضرورت ہے, جی ہاں بہت زیادہ لگام کی ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے سر صرف خالی نیچے ٹک وہ چلا دیں اپنا. بالکل انتظار فرمائیے, بالکل میں کہوں گا بے شک میڈیا میرا بائیکاٹ کرے کہ میڈیا کو بہت زیادہ اصلاح کی ضرورت ہے. دیکھیں میڈیا ایک بہت بڑا ستون ہے, دیکھیں میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میڈیا ایک بہت بڑا ستون ہے, اور میڈیا جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتا ہے اسی سے قوم بنتی ہے. میں تو میری سوسائٹی ہے تحریک تعمیر قوم, نیشن بلڈنگ انیشیٹو, جس میں کہ ہمارا مین مقصد یہ ہے کہ عوام کو یکجا کریں. تو اگر آپ ایسی باتیں کریں گے جس سے عوام یکجا ہوں گے تو عوام یکجا ہو جائیں گے. آپ ایسی باتیں کریں گے, یہ ہے کہ طے کرنا مشکل ہے. آپ کی مثلا ایک بات میں کہہ رہا ہوں, میرے نزدیک یہ بات یکجا کرنے کی ہے, آپ کے نزدیک نہیں ہے, تو یہی تو ڈیبیٹ ہے. مگر دیکھیں ہم جو ہے اگر دانشمندی کے ساتھ دیکھیں کہ کس بات کا کیا ایفیکٹ ہوگا, تو بعض دفعہ دیکھیں میں بہت یہ کہتا ہوں کہ آپ سے اس دن جب آپ نے مجھے پہلے بلانے چاہا تھا تو میں نے آپ کو قرآن کریم سے ایک چیز دی تھی کہ سورہ کہف جو ہے وہ فتنوں سے بچنے کے لیے بڑا ضروری ہے, خصوصاً قیامت کے نزدیک. اور اصحاب کہف جب 309 سال کے بعد اٹھے تو ان میں آپس میں بحث ہو گئی. کچھ نے کہا جی ایک رات سوئے, کچھ نے کہا جی ہم زیادہ سوئے, اور اس میں بحث تکرار شروع ہو گئی. تو ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ دیکھو اس سے کیا فائدہ, ون وے اور دی ادر, مین مسئلہ یہ کہ بھوک لگی ہے کھانا کھایا جائے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح سے پاکستان کے بہت سارے بڑے ضروری مسائل ہیں, ہم بہت سارے خطروں سے دوچار ہیں, بجائے اس کے کہ ہم پریگمیٹکلی ایشوز کو ڈسکس کریں, ہم ان ایشوز کو ڈسکس کریں which has got no relevance. ٹھیک ہے, ایشوز بہت سارے آتے ہیں. ابھی ڈاکٹرز اور لائرز کا, ینگ لائرز کا ایشو تھا, ینگ ڈاکٹرز اور لائرز کا, وہ پھر ایک طرف ہو گیا. مشرف صاحب کے معاملات تھے, اب وہ ابھی بھی تھوڑے بہت ہلکے پھلکے چل رہے ہیں. اب جو ہے وہ انڈیا کے اوپر مقصد ہم پراپر رسپانس دینے کے بجائے ایک کے بعد ایک ایشو کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. خاص طور پہ جنرل پرویز مشرف کی سزا کے حوالے سے آگے کیا اثرات اس کے ہو سکتے ہیں, اس پر کنٹینیو کریں گے. ایک معروف قانون داں بھی ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد. سوال پاکستان. ویلکم بیک. سوال ہے پاکستان کا. ناظرین ایک بار پھر زبردست بھرپور جو ہے ہم بات کہنا چاہیں گے, للکارنا چاہیں گے انڈیا کو کہ شہریت کا متنازع بل جو ہے وہاں پہ جو انہوں نے نافذ کیا ہے, اور اس وقت جو پورا انڈیا باہر نکلا ہوا ہے. مسلمان تو نکلے ہوئے ہیں, لیکن جو تھوڑی بہت بھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں وہاں پہ دوسری مذاہب سے لوگ, وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت پوری دنیا میں بھرپور انداز میں احتجاج ہو رہا ہے. پاکستان میں بھی اس سلسلے کا آغاز زبردست انداز میں ہو گیا ہے. خواجہ نوید احمد ایڈوکیٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں, ایڈوکیٹ سپریم کورٹ, ممتاز قانون داں. سر تھوڑا سا اس مرحلے سے تو ہم نکل گئے ہیں, اب آپ کو تھوڑا آگے ایسے ٹرین پکڑنی ہوگی ہماری. ٹھیک ہے, آگے والے ڈبے میں تو یہ فرمائیں کہ یہ جو فیصلہ آیا جنرل پرویز مشرف صاحب کا, اس پر آج کافی سیاسی تنظیموں نے, MQM نے بھی ایک جلسہ کیا. اس کے علاوہ ہم نے ہر پریس کلب کے باہر دیکھا, لوگ باہر نکلے پرویز مشرف صاحب کے لیے. یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر پیراگراف 66 نہ ہوتا جی سر, اور صرف فیصلہ ہوتا تو بھی کیا یہی رزلٹ نکلتا, تو بھی لوگ اتنا ہی جو ہے اس پر جذبات نہیں. اچھا, وہ ہوا کیا ہے, دیکھیں سر, میں ہوں, آپ ہوں, سر ہوں, ٹھیک ہے,
ہم دل سے ہر آدمی جو ہے نا وہ انصاف پسند ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی شخص جو ہے اپنی آنکھوں سے ظلم ہوتا دیکھ نہیں سکتا، ٹھیک، اور نہ کوئی ظلم کی باتیں سننا چاہتا ہے اور نہ کوئی اس کو سپورٹ کرتا ہے، ٹھیک، اس کی ہر آدمی مذمت کرتا ہے، چاہے وہ لوکل ہو، پاکستانی ہو، کسی ملک کا بھی باشندہ ہو، ٹھیک، غریب ہو، امیر ہو، ٹھیک، ظلم کو کوئی برداشت نہیں کرتا۔ ٹھیک، اب یہاں کیا ہوا کہ جج صاحب نے وہ کراؤن بیل کی مثال سن لی کھوسو صاحب سے، مگر سنا پڑا نہیں کہ بھائی اس میں واقعہ کیا تھا۔ وہ 400 سال پہلے کی بات ہے، جی، وہ ڈارک ایجز تھی، اس وقت نہ کوئی آئین تھا نہ کوئی قانون تھا، اس وقت بادشاہت تھی، بادشاہ کا لفظ جو تھا وہ قانون ہوتا تھا، تو اس وقت تو وہ جو چاہے سیاہ کرے سفید کرے، ٹھیک ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ اس بات کو 400 سال کے بعد ریپیٹ کرنا بھائی وقت کے تقاضوں کے ساتھ، آج تو دیکھیں میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کے پاس 1 گھنٹے کے بعد ایک خبر پرانی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب آپ اگر اس پہ چلائیں گے بھی نہیں، ٹھیک، جب کوئی لے کر بھی آئے تو کہتے ہیں بھائی یہ فلاں چینل پہ گھنٹہ پہلے چل گئی ہے، اب ہم اس کو نہیں چلا سکتے، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ آپ کو 400 سال پہلے کی ریل چلا رہے ہیں۔ انٹینشنلی اس بات کو رکھا گیا سامنے کہ کسی کو مثلا ایک پیغام دینا تھا کہ اگر آگے کچھ ایسا ہوتا ہے تو پھر یہ لوگ سوچ سکتے ہیں، ہوگا تو کچھ بھی نہیں، مشرف صاحب تو ویسے ہی نہیں، پھر وہ آگے والوں نے جو پیغام دیا وہ بھی سن لینا۔ اچھا، دیکھیں شکوہ جواب شکوہ، علامہ اقبال نے جب خود شکوہ کیا تو ان کو خیال آیا کہ بھائی یہ شکوہ کوئی تھوڑا زیادہ ہی ہو گیا، 3 میں سے 2 لوگوں نے تو بات مانی نہیں، ایک نے کہی تو اپلیکیبل تو ہے ہی نہیں ویسے بھی وہ۔ بات یہ ہے کہ جب علامہ اقبال نے شکوہ لکھا، ٹھیک ہے، اب اپنے شکوہ جب انہوں نے پڑھا تو ان کو خیال آیا ہوگا کہ یار یہ کوئی زیادہ ہی ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے فوراً جواب شکوہ لکھ دیا اور وہ اس سے بھی زوردار لکھا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا صاحب۔ تو اب بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اگر آپ کے بقول اگر کسی کو پیغام دینا چاہتے تھے تو پھر جو ادھر سے جوابی پیغام آیا تو پھر وہ بھی پیغام ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا شوکت بصری صاحب، تھوڑا سا یہ بھی ہوا ہے کہ یہ حکومت کی شاید کچھ گڈ لک بھی کہہ لیں کہ بہت سارے ایک کے بعد ایک ایشوز آتے رہے ہیں اور اس میں حکومت کو کچھ سانسیں ملتی رہی ہیں، مثلا جو حکومت کی کارکردگی ہے، پنجاب میں کارکردگی ہے یا اوورآل جو ہے، جو اکانومی کی اس وقت حالت ہے، جو مہنگائی کا اس وقت حال ہے، جو صورتحال چل رہی ہے، ایون کوالالمپور کانفرنس کے جو ہمارا ایک دفاعی سفارتی محاذ پر بھی جو ہمیں ایک چیلنج درپیش آیا، وہ سب جو پس پش چلیا، لوگ یہی بات کر رہے ہیں مشرف صاحب۔ دیکھیں میں بتاؤں، مطلب یہ چل رہی ہے شاید آپ پر جو ہے نا وہ تنقید جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پا رہی۔ ہم حکومت ہیں، جواب دہ ہیں، اکانومی کا ہمارے لیے خود بھی بہت بڑا چیلنج ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہوگا یہ، لیکن میں بتاؤں میں بھی وکیل ہوں، میرے بھائی تو بہت بڑے وکیل ہیں ہمارے، ہم نے ایک بہت قیمتی موقع ضائع کر دیا ہے، جی، کوئی مقدس گائے نہیں ہے، مشرف تھے انہوں نے آئین توڑا تھا، ذرا واضح کریں قیمتی موقع، کیونکہ یہ بات بھی پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی ہے، یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کی شاید پیپلز پارٹی کی پیچھے ٹریننگ ہے، آپ جالے رہے ہیں تو شاید آپ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ جی ماضی میں کیا کہہ رہی ہے، کیا قیمتی موقع، اگر انصاف کے تقاضے، کیا قیمتی موقع، کیا بتائیں نا، میں بتاؤں قیمتی موقع، اگر شکوک و شبہات کریٹ نہ کیے جاتے، انصاف کے تقاضے پورے کر لیے جاتے، اس طرح تیز اور سستا انصاف نہ دیا جاتا، چیف جسٹس صاحب مکے نہ لہراتے، اور پھر ٹائمنگ دیکھیں، پہلے آپ نے بات کہی، یعنی سزائے موت کی جو سزا دی گئی، اس کا مطلب آپ کا وہاں پہ بھی رضوان صحیح دی گئی، سزائے موت پر مشرف کو دی گئی، رضوان وہاں پہ بھی کیا ہونا چاہیے تھا، وہاں اگر ملزم کو، اب میں پھر میرے رضوان میں اس پہ ڈیفر کروں گا، میں ایک بات سن رہا ہوں، 342 کا سٹیٹمنٹ ہے نا، اب اگر میں کہتا ہوں کہ قانون کے تقاضے پورے کر کے کچھ کا فیصلہ دیا جاتا تو انگلیاں اشارے نہ اٹھتے، تماشا نہ لگتا، پھر اس کے بعد 342 اس کے لیے میں نے اس دن بھی کسی جگہ بتایا، مجھے آج بھی یاد ہے، میں وہاں موجود تھا، محترمہ بینظیر صاحبہ کا بیان ہونا تھا، وہ KSC وغیرہ کا کوئی ریفرنس تھا، کیا تھا، تو مرحوم حفیظ لاکھو صاحب اللہ جنت نصیب کرے، وہ ان کے لائر تھے، انہوں نے اپلیکیشن دی کہ ایکیوز کا بیان میں دوں گا، محترمہ ایگزائل میں تھی، تو جسٹس نعیم الدین صاحب نے رولنگ دی کہ اسٹیٹمنٹ آف ایکیوز جو ہے وہ وکیل لکھوا سکتا ہے، اور میں اس دن بیان ہو رہا تھا، میں وہاں بیٹھا تھا، رضا ربانی بھی بیٹھا تھا، تو جناب حفیظ لاکھو صاحب نے وہ بیان لکھوایا، تو اگر یہی موقع مشرف کو دے دیا جاتا کہ ان کے وکلاء جو ہے یہ بیان لکھوا دیتے، پھر جو دیکھیں مشرف ہیز اے ویری ویری گڈ کیس آن میرٹس، بطور وکیل میں بتاتا ہوں، دیکھیں کیا کیا اس نے، لیکن صرف ایمرجنسی جو آپ کی بات کی جاتی ہے، آرٹیکل 6 ہی نہیں لگتا نا سر، تبھی تو ایک جج نے بھری کیا ہے، جس نے بھری کیا ہے وہ بھی تو جج ہی ہے نا۔ اب مجھے بتائیے، میں یہاں سے کرتا ہوں، اگر ججز
کورس نہ کریں، کسی کتاب حلف نہ اٹھائیں اور ان کو سپیس نہ دیتے، ہمارے جیسے سیاستدان وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ نہ بنتے، اب اگر جب اس بات پہ ڈسکشن آنی تھی تو ہو سکتا سارے اس وقت بھی جو دیکھیں پرویز مشرف ہر بات پہ مشورہ کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کوئی خود نہیں کرتے تھے، وہ بڑے ٹیکنیکل آدمی تھے۔ جب یہ فیصلہ آیا ان کا اپنا جب بیان آئے، انہوں نے بھی اپنے بیان میں لفظ استعمال کیا فرد واحد، یعنی فرد واحد، یعنی انہیں جو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے جو لوگ جنہوں نے اس اقتدار کو دوام بخشا تھا، کسی کو ٹارگٹ نہیں کیا گیا، کام اکیلے نہیں کرتے تھے، سب سے مشاورت کرتے تھے۔ اس وقت مرحوم شریف الدین پیزاد صاحب ان کے وکیل تھے، مخدوم علی خان صاحب اٹارنی جنرل بھی بعد میں بنے، وہ بھی ان کے وکیل تھے۔ اسی طرح بے شمار وکلاء جو عبدالحفیظ پیرزادہ مرحوم کے ساتھ، مجھے اب بھی یاد ہے ٹیلی فون کے اوپر ڈائریکٹ فون آتی تھی، تو پوچھ کر کام کرتے تھے۔ یہ بھی جو نوٹیفکیشن بنا تھا میں نے خود پڑھا تھا، یہ شریف الدین پیزاد صاحب کے پاس یعنی ہوتا تھا۔ اگر اس طرح کی ایمرجنسی لگتی ہے شوکت مسرا صاحب، اور اس طرح جیسے کہ لگی تھی 3 نومبر 2007 کو، یا جو ہے کوئی ڈکٹیٹرشپ آتی ہے، تو اس کا مطلب ٹھیک ہے پھر وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو ہے رضوان بھائی سنیں، میں تو یہ کہتا ہوں 66 تھا نا، نہیں پیرا 66 کو چھوڑ رہے ہیں، فکرہ سن لیں، اس نے جلتی پہ تیل ڈالا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ویسے بھی اکیلی پرویز مشرف کی لاش اچھی نہیں لگے گی پاکستان میں، پاکستان میں جب جو ہے ڈکٹیٹرشپ آئی ہے، جب جو ہے تو اس وقت جو ہے وہ تو سیاستدان بھی مل جاتے ہیں، یہی تو میں کہہ رہا ہوں، سب مل جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ ایڈوانس فیصلہ ہونا چاہیے تھا۔ وہ جج بھی ڈی چوک میں ان کی بھی لاشیں لٹکتی، میں دیکھتا سیٹ وقار صاحب کو کیا اپنے ساتھیوں کو سزائیں دیتے، یہی انہی چیزوں نے ایشو کریٹ کی ہے، انہی چیزوں نے تو کنفیوژن۔ عبدالحفیظ ڈوگر کا بھی نام تھا، عبدالحفیظ ڈوگر تھے بہت۔ اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کچھ بولنا نہیں چاہ رہے ہو سینی صاحب، کچھ نہیں دیکھیں، سمجھدار آدمی بولے گا تو بولو گے کہ بولتا ہے، ہم کچھ نہیں بولیں گا۔ میں ہر چیز کو پریگمیٹیکلی دیکھیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پریکٹیکلی پاسبل ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے اوپر اتنے جذباتی ہونے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں آپ کو لیکن میسج پہنچ جاتا ہے سر، میں آپ کو بتا دوں، وہ پریکٹیکل نہیں ہوتا، لیکن جہاں جو پیغام پہنچانا ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ دیکھیں میسج جو ہے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فوج بہت دانشمند ہے، اتنے عرصے سے فوج نے جس طریقے سے پاکستان کو سٹیبلٹی دی ہے اور دے رہی ہے، اور اس وقت پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی فوج میں، ٹھیک ہے نا، اور there is no divide۔ فیصلے کی بات کریں نا سر، جی میں فیصلے کی بات کہوں، دیکھیں فیصلہ جو بھی ہے، میں اس فیصلے پہ کمنٹ کرنے سے، میرے کمنٹ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں یہ کہتا ہوں مشرف صاحب کا فیصلہ جس سچویشن میں اس وقت ہیں، موت و زندگی کی، یا تو اللہ تعالیٰ کرے گا یا مورخ کرے گا۔ اچھا سر، میرا ویو یہ ہے ابھی بھی اپیل فائل ہو سکتی ہے، اور اپیل کے لیے مشرف صاحب کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سزا ان ایبسینشیا ہوتی ہے تو اپیل بھی ان ایبسینشیا فائل ہوتی ہے، اور وفاقی حکومت بھی ساتھ مجھے یاد ہے، یعنی جس نے کیس کیا تھا وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ تو خیر ہے ہی، لیکن ہم تو جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے میں ایم پی عباسی ایگزائل میں تھا کینیڈا میں، میں نے اس کی اپیل فائل کی تھی، کیوں کہ اس کو سزا ایبسینشیا میں ہوئی تھی، تو اس کی اپیل فائل ہو گئی تھی، ایڈمٹ ہوئی تھی ہائی کورٹ میں۔ میں گیا تھا، وہ ایڈمٹ ہوئی تھی، ہائی کنڈیشن کے اندر ہیں، اور جو ان کی طبیعت کی خرابی مشرف صاحب کی وہ سب کو معلوم ہے، لوگ ان سے ملے ہیں، ہم نے بھی جو لاسٹ ان کا 2 منٹ کیا سب سے دیکھ رہے ہیں، بس جو اندازہ ہے اس چیز کا سب کو اندازہ ہے، سب کو نظر آ رہا ہے، تو آنا تو ان کا ایک ناممکن بات ہے۔ لیکن یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا سر، یہ کہیں پہ تیر ہوتا ہے اور کہیں پہ نشانہ ہوتا ہے، آپ کو زیادہ معلوم ہے۔ نہیں دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہیں پہ نگاہ ہے، کہیں پہ نشانہ۔ لیکن رضوان بھائی بات یہ ہے، کوئی فرق جو حالات ہیں نا، جی دیکھیں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے کہ ادارے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوں۔ ٹھیک ہے، پاکستان کی انٹرسٹ میں نہیں ہے، عوام کے انٹرسٹ میں نہیں ہے، اور خدا را جو اس چیز کو ہوا دے رہے ہیں نا، میرے خیال میں سینس پریویل کرنی چاہیے۔ یہ فوج ہماری فوج ہے، یہ عدلیہ ہماری عدلیہ ہے، ہم سب ابھی جو میڈیا کی بات کر رہے تھے، ابھی جو میڈیا کی بات کر رہے تھے، بہت اچھی بات کر رہے تھے، میڈیا بہت اہم پلر ہے، ہمیں بھی ذمہ داری کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو آگے لے کر، یعنی ہمیں کسی ادارے کو ملائن کرنے کی یہ جو آپ تینوں لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے نا، یہ حکومت، سیاسی جماعتیں، آپ سر ریٹائرڈ فوجی، تو فوج اور یہ جو ہے عدلیہ، ٹھیک ہے، تو یہ تینوں اس وقت جو ہے نا، اس وقت اپنے اپنے چیلنج کے مرحلے پر ہے سر۔ عدلیہ بھائی میں وکیل ہوں، ہم نہیں لیتے۔ اچھا سر، یہ فرمائیں، یہ جو ثاقب نثار صاحب نے جو ماشاءاللہ میدان میں کودے تھے اپنے
डैम बनाने के लिए जो भी बना रहे हैं ना आजकल लंदन में बन रहा है। अच्छा। बस नायग्रा फॉल पे भी मैंने फोटो देखी उनकी, वो तो काफी बड़ा डैम है। समंदर में उन्होंने चारपाई डाल लिया नायग्रा फॉल पे भी उनकी फोटो आई है। मैं कह रहा हूँ यहाँ के आज छोटा सा डैम बनाएंगे नायग्रा फॉल। अभी तो आजकल तलाश गुमशुदा गाइड चल रहा है उनके लिए। अच्छा सर, आप देखिए ना, हम बात कर रहे थे, हम हम आवाम की बात भी कर लें। देखिए एक फिक्र ले ले, मैं खुद भी जो वकील हूँ, बड़े भाई भी वकील है, हर इदारे के अंदर अच्छे बड़े लोग मौजूद हैं। ठीक है। हमारे भी देखिए 3 जगह में से एक ने बरी हमारे वकला जो हैं बहुत जबरदस्त कम्युनिटी है। अब कुछ लोगों ने जो पीआईसी के अंदर दाखिल हुए गलत किया। अच्छा वो डॉक्टर देखे ना, मसीहा है, वो किस तरह वीडियो वायरल कर ले अपनी, और वो सो तमाम इदारों के अंदर मैं समझता हूँ जो इंडिविजुअल्स हैं हमें उनको डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमें बतौर इदारा, लेकिन सर ये जो खासतौर पे जो फैसला आया है अभी, नहीं, लेकिन आज का एक क्लिप आ रहा है उस पे ना, तो व्हाट्सएप पे आपको भी आया होगा जी कि वो कायम अली शाह साहब से मंसूब किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि लड़ाई तो वकीलों की और डॉक्टरों की थी और सदा के जनरल मुशर्रफ को क्यों मिल गई? जी बिल्कुल ठीक है। नहीं सर, मुशर्रफ को क्यों सजा हो गई? लेकिन ये एक आप समझते हैं कि जहां फेडरल हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज है इस मसले को सॉल्व करना, वहाँ अदलिया का अपना भी जो है बरकरार रखना वो है सर, उनका तो बहुत बड़ा, बहुत इज्जत का सवाल है। उनकी इज्जत से हमारी इज्जत है। जी बिल्कुल। अदलिया है तो हम हैं, ठीक है ना जी। तो कानून अपना रास्ता लेगा। देखिए अब जैसे बात करें, सुप्रीम कोर्ट में एक रास्ता मौजूद है, वो जाएं, जो सुप्रीम कोर्ट होल्ड करे हमारी सबसे बड़ी वेरी क्विक एक लफ्ज में एंड कर रहा हूं मैं। अब अपने सर साहब कुछ खास बात जो आप कहना चाहें, बस क्योंकि आपसे कम बात हुई, वेरी क्विक। देखिए मैं तो ये पैगाम दूंगा कि हमें जो है ना प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए, और जो मुल्क के जो मसाइल है ना उनको सॉल्व करने के लिए बात करनी चाहिए, और ऐसी गुफ्तगू या ऐसी मसलों को उठाना या हवा देना, कोई भी मसले तो बहुत सारे होते रहते हैं, इतना बड़ा मुल्क है, इतने सारे आबादी है, आंखें बंद नहीं कर सकते, आंखें बंद नहीं कर सकते। मसले आएंगे तो मीडिया बोलेगा, मसले आएंगे तो पूरी जगह पे बात होगी। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग खास तौर पे स्टूडियो तशरीफ लाए। जल बुझा हूँ, हवाएं मुझे न दो, मैं कब का जा चुका हूँ, सदाएं मुझे ना दो। क्या सदाएं दे दे के बुलाना उस गरीब को। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों शख्सियात का। रिजवान जाफर को इजाजत दीजिए। सवाल पाकिस्तान का।